رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین حضرات، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ دنیا کی ہر چیز کو چوری کرنا ممکن ہے، مگر کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسی چیز بھی ہے جسے ہم لاکھوں کوششوں کے باوجود بھی چرا نہیں سکتے؟ ہاں سامعین، وہ چیز ہے علم دین۔ علم دین ایک ایسی بیش قیمتی چیز ہے کہ جس کے بھی پاس ہو ہم اسے چرا نہیں سکتے۔ محترم سامعین حضرات، آج ہم مدرسہ نظام العلوم رضویہ کے اس سالانہ جلسے کے موقع پر اسی سلسلے میں ایک پروگرام پیش کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے مائنڈ چیکنگ۔ اس پروگرام کے ذریعے ہمارا مقصد علمی صلاحیت کو اجاگر کرنا ہے۔ محترم سامعین حضرات، آج ہمارے ساتھ اس سلسلے میں دو ٹیمیں شامل ہیں، ایک ٹیم نجمی اور دوسری ٹیم نوری۔ ٹیم نجمی کا تعلق حضور حضرت صوفی نجم الدین علیہ رحمہ سے ہے اور ٹیم نوری کا تعلق حضور مفتی اعظم ہند سے ہے۔ مقابلہ شروع ہو اس سے قبل میں دونوں ٹیموں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنا اپنا تعارف پیش کریں۔ جی ٹیم نجمی۔ العلم النور العلم النور دیکھ لو سہیل خان احسان علی محلہ شیرانی آباد۔ ماشاء اللہ۔ عبدالعزیز بن عبدالحکیم نظمیہ محلہ شیرانی آباد۔ ماشاء اللہ۔ دیکھ لو پھیلی ہے محمد حسین بن محمد انصار کمہاری ناگور۔ ماشاء اللہ۔ ٹیم نجمی کا تعارف ہوا، اب ٹیم نوری اپنا تعارف پیش کریں۔ محمد عقیل بن احسان علی محلہ شیرانی آباد۔ ماشاء اللہ۔ محمد رضا بن محمد رفیق مدینہ محلہ شیرانی آباد۔ ماشاء اللہ۔ محمد الطواف بن چاند محمد نوری محلہ شیرانی آباد۔ ماشاء اللہ۔ محترم سامعین، آج کے اس سلسلے میں کون کون سے مراحل شامل ہوں گے، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ سلسلہ 3 مراحل پر مشتمل ہوگا۔ پہلا مرحلہ جس کا نام ہے قرآنی معلومات، دوسرا مرحلہ جس کا نام ہے عشق کے بول، تیسرا مرحلہ جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشارے سے۔ تو آئیے سامعین شروع کرتے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے قرآنی معلومات، جس کا طریقہ کار یہ ہوگا، دونوں ٹیموں سے 2 سوال کیے جائیں گے۔ ہر سوال کا درست جواب دینے پر 2 نمبر دیے جائیں گے۔ جواب دینے کے لیے آپ کے پاس 10 سیکنڈ کا وقت ہوگا۔ جواب دینے کے لیے آپ اس میں مشورہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو چلیے سامعین شروع کرتے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے قرآنی معلومات۔ جی قرآنی معلومات۔ پہلا سوال ٹیم نجمی آپ سے کیا جا رہا ہے، بتائیے قرآن پاک میں کل کتنے حروف ہیں؟ قرآن پاک میں 3,23,760 حروف ہیں۔ آپ نے جواب دیا، قرآن پاک میں 3,23,760 حروف ہیں۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے 2 نمبر حاصل کر لیے۔ دوسرا سوال ٹیم نوری آپ سے کیا جا رہا ہے، بتائیے قرآن پاک کی کن صورتوں میں عورتوں کے بارے میں سب سے زیادہ مسائل بیان ہوئے ہیں؟ سورہ نساء، سورہ طلاق اور سورہ نور، ان 3 صورتوں میں عورتوں کے زیادہ مسائل بیان ہوئے ہیں۔ آپ نے جواب دیا سورہ نساء، سورہ طلاق اور سورہ نور۔ آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ آپ نے بھی 2 نمبر حاصل کر لیے۔ تیسرا سوال ٹیم نجمی آپ سے کیا جا رہا ہے، بتائیے قرآن پاک کی کس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے؟ علم کی روشنی بدل
سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں اللہ تعالی فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی بے شک رسول اکرم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ عبدالعظیم بھائی، کیا آپ اس بہترین نمونے کے طرز پر اپنی زندگی گزارتے ہیں؟ جی نہیں۔ اللہ، آج ہم مسلمانوں کو ہو کیا گیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین زندگی کو نمونے کو چھوڑ کر مغربی زندگی کو نمونے کو اپنا رکھا ہے، تو کامیابی آئے گی کہاں سے؟ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ آپ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ نے مزید 2 نمبر حاصل کر لیے۔ اب آخری سوال ٹیم نوری آپ سے کیا جا رہا ہے، بتائیے قرآن پاک کے مطابق قرآن کی تلاوت کس طرح کرنی چاہیے؟ قرآن پاک کے مطابق ورتل القرآن ترتیلا، یعنی قرآن پاک کے مطابق قرآن کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر تجوید کے ساتھ کرنی چاہیے۔ احمد بھائی، کیا آپ اس طرح تلاوت کرتے ہیں؟ جی، پوری کوشش کرتا ہوں۔ جی سامعین، اس بات کو خوب ذہن نشین کر لیں، قرآن کو درست مخارج اور صفات سے نہ پڑھا تو آپ کا قرآن پڑھنا بیکار ہے۔ اس طرح قرآن پڑھنے سے نہ آپ کی نماز ہوگی اور نہ ہی آپ کو کوئی ثواب ملے گا۔ آپ نے کہا ترتیل سے پڑھنا چاہیے، آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ نے بھی مزید 2 نمبر حاصل کر لیے۔ اسی کے ساتھ ہمارا پہلا سیگمنٹ قرآنی معلومات مکمل ہوا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ نور العلم النور، ماشاءاللہ، دونوں ٹیموں نے 4 نمبر حاصل کر لیے۔ سبحان اللہ۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سب لوگوں نے منہ میں تانسن دبا رکھی ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے اتنا اچھا پروگرام پیش کر رہے ہیں اور آپ سب لوگ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں کہ سب کو سانپ سونگ گیا ہو۔ مارواڑی کی کہاوت ہے اوکڑی میں مات تو ڈالیو دمکاں گئے رہنو، لہذا سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ کر بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔